عظمیٰ نے جلدی سے اپنی گال کو پیچھے کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھا اور بولی، چلو اب بتا بھی دو۔ تو میں نے کہا، یار یہ کوئی جگہ ہے بات کرنے کی؟ یہاں سب بچے ہیں، کسی نے ہماری بات سن لی تو عظمیٰ بولی، تو پھر کہاں جا کر بتانا ہے؟ تو میں نے کہا، وہاں خالے کے پاس ٹالی کے پیچھے بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اگر سننا ہے تو چلو ادھر چل کر سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ عظمیٰ کچھ دیر سوچتے ہوئے بولی، چلو۔ میں نے کہا، تم ادھر ہی بیٹھو، میں پہلے جاتا ہوں، تم تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ تو عظمیٰ بولی، نہ مجھے اکیلی کو ڈر لگتا ہے، میں نے نہیں آنا اکیلی نے۔ تو میں نے کہا، یار میں تھوڑا آگے جا کر رک کر تمہارا انتظار کر لوں گا، جب تم آ جاؤ گی تو پھر اکٹھے ہی خالے پر چلیں گے۔ تو عظمیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں نے سب بچوں پر نظر دوڑائی تو سب بچے اپنے دھیان میں لگے ہوئے تھے۔ میں وہیں سے پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا کپاس کے پودوں میں گھس گیا اور پھر اٹھ کر پودوں کے درمیان سے ہی پگڈنڈی پر آ گیا اور خالے کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دور جا کر میں کھڑا ہو گیا اور عظمیٰ کو دیکھنے لگ گیا۔ تقریباً 3-4 منٹ بعد عظمیٰ آتی دکھائی دی اور پھر ہم دونوں خالے کی طرف چل پڑے۔ میں نے اسے تسلی کر لی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو اس نے مجھے تسلی دلا دی کہ میں سب کی نظروں سے بچ کر ہی آئی ہوں۔ اتنے میں ہم خالے کے پاس پہنچ گئے اور پھر باری باری خالہ کراس کیا اور ٹالی کے بڑے سے درخت کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ میں اور عظمیٰ بالکل ساتھ ساتھ بیٹھ گئے تو عظمیٰ بولی، بتاؤ اب۔ میں نے کہا، میں تمہیں کلاس کی طرف بھیجنے کے بعد کمرے کے پیچھے گیا اور کھڑکی سے اندر کے حالات جاننے کے لیے کان لگا کر کھڑا ہو گیا کہ ماسٹر جی اب کیا کہتے ہیں، مگر ماسٹر جی کو ہمارے ادھر آنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ماسٹر جی فرد کو پھر گندے کام کرنے کا کہہ رہے تھے اور فرد ڈری ہوئی نہ کر رہی تھی۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ ماسٹر جی نے پھر فرد کے ساتھ گندا کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو میں نے اینٹیں گٹھی کیں اور ان کو دیوار کے ساتھ رکھ کر اوپر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اندر دیکھا تو ماسٹر جی فرد کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے۔ میں جیسے جیسے عظمیٰ کو بتا رہا تھا عظمیٰ کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور وہ میری بات سنتے ہوئے بار بار اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیر رہی تھی۔ پپو صاحب بھی سر اٹھا چکا تھا۔ عظمیٰ بولی، اچھا پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، پھر ماسٹر جی نے اپنا۔ تو عظمیٰ بولی، کیا اپنا؟ تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پپو پر رکھ کر کہا، ماسٹر جی نے اپنا یہ نکالا۔ تو عظمیٰ نے جلدی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور مجھے گھورتے ہوئے کہا، تمیز نہ زیادہ شوہر نہ بن۔ میں جھیم سا گیا اور خاموش ہو گیا۔ عظمیٰ پھر بولی، اگے دس پھر کی ہویا؟ میں نے کہا، پھر ماسٹر جی نے فرد کی چامی نیچے کی اور گندے کام کرنے لگ گئے۔ عظمیٰ بولی، یاسر صحیح طرح بتاؤ کہ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ پھر تم نے میری شلوار کھینچ دی تھی۔ تو عظمیٰ میری بات سن کر شرمندہ سی ہو گئی اور سر نیچے کرتے ہوئے بولی کہ وہ تو میں نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تمہاری شلوار کو کھینچا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی ڈھیلی لاسٹک والی شلوار پہنتے ہو۔ تو میں نے کہا، اتنی زور سے کھینچی تھی تو نالا بھی ہوتا تو تب بھی شلوار اتر جانی تھی۔ تو عظمیٰ بولی، تم اب کون سا بچے ہو جو لاسٹک پہنتے ہو؟ تو میں نے کہا، تم بھی تو لاسٹک ہی پہنتی ہو۔ تو عظمیٰ نے اپنی قمیض آگے سے اوپر کر کے اپنا نالا مجھے دکھاتے ہوئے کہا، اے ویک بچو، لاسٹک نہیں نالا ہے۔ عظمیٰ نے جب قمیض اوپر کی تو اس کا چٹا سفید پیٹ مجھے نظر آیا اور اس کا پیٹ دیکھتے ہی میری حالت خراب ہونے لگی۔ پھر عظمیٰ بولی، اچھا اب بتا بھی دو کہ پھر کیا ہوا؟ مجھے تو سارا کچھ بھول کر عظمیٰ کے گورے جسم کو دیکھنے اور چومنے کی پڑ گئی، مگر میں اندر سے ڈر رہا تھا کہ یہ موڈی لڑکی ہے، اگر اس نے شور مچا دیا یا گھر بتا دیا تو سارا قصور میرا ہی نکلنا ہے، اس لیے میں پہل کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ عظمیٰ نے مجھے کندھے سے ہلاتے ہوئے پھر کہا، ہیلو، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ تو میں نے کہا، ہاں وہ بتا تو دیا کہ پھر دونوں گندے کام کرنے لگ گئے تھے۔ تو عظمیٰ بولے، یاسر کے بچے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا کیا کر رہے تھے۔ آخر میرا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے نشے کے سے انداز سے کھسک کر اس کے سامنے آیا اور اس کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور منہ اس کے منہ کے قریب کیا اور بڑے رومانٹک انداز سے اسے کہا، تفصیل سے بتاؤں؟ تو عظمیٰ نے ہاں میں صرف سر ہی ہلایا۔ تو میں نے ویسے ہی اس کو کندھوں سے پکڑے پیچھے کی طرف دھکیل کر گھاس پر لٹا دیا اور اس کے اوپر لیٹ گیا۔ عظمیٰ نے بڑی کوشش کی اپنا آپ چھڑوانے کی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار تھک کر رونے والا منہ بنا کر میری طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے کچھ فاصلے پر کیے ہوئے تھے۔ عظمیٰ نے اب اپنے نیچے والے ہونٹ کو ایسے باہر نکالا جیسے چھوٹا بچہ رونے سے پہلے نیچے والا ہونٹ باہر نکال کر
پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے، بلکہ ویسے ہی عظمیٰ نے اپنا نیچے والا ہونٹ باہر کو نکالا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ تو پہلے ہی پنک کلر کے تھے، مگر ہونٹ کا اندر کا حصہ سرخی مائل تھا۔ میں جیسے ہی اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تو عظمیٰ نے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ بنایا اور مجھے دکھانے لگ گئی۔ میں نے سر کے اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ تو عظمیٰ نے اپنے نیچے والے ہونٹ کو مزید باہر نکالتے ہوئے کہا، ماروں گی۔ دوستو، اس وقت جیسا سٹائل اور جیسی معصومیت اور انداز تھا عظمیٰ کا، اگر آپ اس سین کو امیجنیشن کریں تو آپ عظمیٰ کے دل فریب گلاب کے کھلتے ہوئے پھول جیسے ہونٹوں کو کھا جائیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا اور میں اس کی ادا، اس کی معصومیت پر مر مٹا اور بے ساختہ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں جکڑ لیا۔ عظمیٰ پہلے تو کچھ دیر مچلی، مگر پھر اس نے بھی اپنا ایک ہاتھ میری گردن کے پیچھے رکھ لیا، بالکل فرد کی طرح، کیونکہ اس کے بارے میں جتنا کچھ ہم دونوں نے سیکھا اور سمجھا اور دیکھا تھا وہ ماسٹر جی اور فرد سے ہی سیکھا تھا۔ مختصر، وہ جوڑی اس جوڑی کی 6 ٹیچر تھے۔ خیر، ہم دونوں اب مسلسل ایک دوسرے کی مچھیاں لے رہے تھے۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور عظمیٰ کے منہ کے لباب کو اپنے لباب کے ساتھ مکس کر کے اندر نگلتے وقت ایک عجیب سا مزہ اور سواد آ رہا تھا۔ ایسے ہی عظمیٰ بھی کر رہی تھی۔ عظمیٰ مکمل طور پر میرے کنٹرول میں آ چکی تھی اور میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے عظمیٰ کی موسمی کو پکڑا اور دبانے لگ گیا۔ عظمیٰ کا موسمی میرے ہاتھ میں پورا آیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے عظمیٰ کی قمیض کو اوپر کرنے کی کوشش کی تو عظمیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ چھڑوایا اور پھر سے قمیض اوپر کرنے لگا تو قمیض کا نچلا حصہ زمین کے ساتھ لگا ہونے کی وجہ سے آگے سے قمیض بس پیٹ سے تھوڑا اوپر موسمیوں کے نیچے تک ہوئی۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور عظمیٰ کے گورے چٹے سفید روئی کی طرح نرم پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میرا ہاتھ جیسے عظمیٰ کے پیٹ پر رینگتا ہوا عظمیٰ کے موسمیوں کے قریب گیا، عظمیٰ ایک دم مچلی اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے بھی تھوڑا زور لگا کر اپنے ہاتھ کو عظمیٰ کی قمیض کے نیچے سے گزار کر عظمیٰ کی ایک موسمی کو پکڑ لیا۔ دوستو، عظمیٰ کا موسمی اتنا نرم اور ملائم تھا کہ کیا بتاؤں۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میں نے کوئی روئی کا گولا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ میں نے 3-4 دفعہ جوش میں آ کر عظمیٰ کی موسمی کو کچھ زیادہ ہی زور سے دبا دیا۔ عظمیٰ کو شاید کچھ زیادہ ہی درد ہو گئی اور اس نے ایک لمبی سی سسکاری لی اور غصے سے بولی، جانور مت بنو، آرام سے کرو۔ میں نے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو نرم کر لیا، جس سے عظمیٰ مزے کی وادیوں میں کھو گئی۔ میں پھر اپنے ہاتھ کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لے جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ عظمیٰ کی سرائی پر رکھا، عظمیٰ نے ایک زوردار چیخ مار کر مجھے پیچھے کو پورے زور سے دھکا دیا۔ میں عظمیٰ کے اچانک اس رد عمل پر بہت زیادہ ہی ڈر گیا اور پیچھے کی طرف جا گرا۔ اتنے میں مجھے اپنے پیچھے سے کھالے کے بننے میں عظمیٰ کی چیخ سن کر اور اس کے زوردار دھکے کی وجہ سے پہلے ہی سہم گیا تھا۔ اوپر سے جیسے ہی بننے پر کسی کے دوڑے آنے کی آواز سنی تو میرا اور زیادہ ترا نکل گیا۔ میں نے ڈر کے مارے جلدی سے ٹالی کی اوٹ لیتے ہوئے دوسری طرف دیکھا تو مجھے 4-5 بڑے بڑے کتے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے پیچھے بننے پر